السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الواحد والاربعون 41واں سبق ہے. آج کے سبق میں ہم امر بنانے کا طریقہ پڑھیں گے کہ امر کیسے بنایا جاتا ہے. پچھلے سبق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امر بنانا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے ہم زندگی میں چلتے ہوئے دوسرے کو آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ نکل جائیں، آپ داخل ہو جائیں، آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں. یہ سارے کے سارے امر کے تحت آتے ہیں. امر بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور آپ کے پاس اگر کسی بھی مصدر کا یا کسی فعل کا آپ کے پاس فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے تو آپ بہت آسانی سے اس سے امر بنا سکتے ہیں. امر بنا سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے تخرجو. یہ مصدر آپ پڑھ چکے ہیں. خرج یخرجو، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. یخرجو، یخرجان، یخرجون، تخرجو، تخرجان، تخرجو جو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ آتا ہے تخرجو، اس سے امر بنانا ہے ہم نے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی ہم نے امر بنانا ہوگا ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے. تو آئیے سب سے پہلے لکھتے ہیں تخرجو. تخرجو. سب سے پہلا ہمیں کام یہ کرنا پڑے گا کہ یہ والی تا ہمیں ختم کرنی پڑے گی، اور دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو آخر میں زبر زیر پیش جو بھی ہوگا عمومی طور پر پیش ہی ہوگی، تو اس پیش کو ختم کرنا ہے. یہاں سے تا ختم کرنی ہے اور آخر سے پیش کو ختم کر کے وہاں جزم لگا دینی ہے. جب ہم جزم لگائیں گے اور یہاں سے ہم نے تا ختم کی تو یہ لفظ پیچھے یوں رہ گیا. اب ساکن لفظ سے ابتدا کرنا وہ مشکل ہوتا ہے، وہ ناممکن ہوتا ہے. اس لیے اس کی جگہ پر ہم حمزہ لے کر آتے ہیں. حمزہ. جب ہم حمزہ لے کر آتے ہیں تو اس پر امر کے اندر دو اعراب آ سکتے ہیں، یا اس کے نیچے زیر آئے گی یا اس کے اوپر پیش آئے گی. تو اس پیش کو اور زیر کو جاننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس لفظ کو ہم نے ساکن کیا ہے اس سے پیچھے والے لفظ کو دیکھیں. اس سے پیچھے والا لفظ یہ ہے را. اگر اس پیچھے والے لفظ پر پیش ہے تو یہاں چپ کر کے پیش لگا دی جائے. اگر یہاں پر پیش نہیں ہے، زبر ہے یا زیر ہے، تو چپ کر کے اس کے نیچے زیر لگا دی جائے. تو یہ تخرجو سے اخرج بن جائے گا. اخرج یہ پیچھے رہ جائے گا. تخرجو کا معنی ہے وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، اور اخرج کا معنی ہے کہ آپ نکلو. اخرج آپ نکلو. اور اسی طرح یہ میں نے پیش والی مثال دی ہے آپ کو. اس کے بعد آپ دیکھیں تجلسو. یہ اس کو لے کر آتے ہیں. تجلیسو. اب وہی دو کام جو بنیادی میں نے کہے تھے. سب سے پہلے اس تا کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد اس پیش کو جزم کر دینا ہے، اور پیچھے رہ جائے گا یہ. شروع میں ہم حمزہ لے آئے کیونکہ ساکن ہے، ساکن سے شروع کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہم نے یہ یوں ہو گیا اجلس. اب یہ ہے کہ اس حمزہ کو ہم زیر دیں گے یا پیش دیں گے. تو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ اگر یہاں پر پیش ہو تو حمزہ کو پیش دے دیتے ہیں. اگر یہاں پر یہ ساکن ہے تو اس کے بعد کیا ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو چپ کر کے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے. تو تجلسو کا معنی ہے وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اور اگر آپ نے کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اس کے لیے کہیں اجلس. اجلس. اسی طرح تغسلو. اس میں بھی وہی دو فارمولے ہم لگائیں گے کہ سب سے پہلے اس تا کو ختم کریں گے. تا کو ختم کر دیا اور آخر کو ساکن کر دیں گے، اور شروع میں حمزہ لے کر آ جائیں گے. اب اغسل کہنا ہے یا اغسل کہنا ہے تو اس کے لیے یہ جس کو ہم نے ساکن کیا ہے یا لام کو ساکن کیا ہے، اس سے پچھلے والے لفظ کو دیکھیں گے. اگر زیر ہے یا زبر ہے تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گی، اگر پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش آ جائے گی، جیسے کہ خرج یخرجو ہے. تدخلو. تدخلو
آپ اس کو دیکھیے تدخلو، تا کو ختم کیا، آخر کو جزم دے دی، ساکن کر دیا. اب حمزہ یہاں پر آ جائے گا، حمزہ تو اس کے پیچھے والا جس کو ہم نے ساکن کیا اس سے پیچھے والے پر پیش ہے تو حمزہ پر پیش آ جائے گی. تو تدخلو کا معنی ہے وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. اور جب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ امر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائے گا ادخل. تخرجو کا امر آئے گا اخرج، تدخلو کا امر آئے گا ادخل. تکذبو کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو اس کا امر آئے گا اکذب. تجلسو کا امر آئے گا اجلس. تغسلو کا امر آئے گا اغسل. اور تصبرو کا امر آئے گا اصبر. اب یہ میں نے آپ کو ایک فارمولہ سمجھا دیا ہے. پچھلے جتنے بھی مصادر آپ کے سامنے گزرے ہیں، باب ضربہ کے تھے، باب نصرہ کے تھے، ان تمام کو سامنے رکھ کر کے کم از کم 10 ایسے مصدروں سے آپ امر بنا کر کے وہ ہمیں بھیج دیں. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہم سے ضرور پوچھ لیجئے گا. اور اس میں یہی 2 فارمولے ہیں کہ سب سے پہلے تا کو ختم کرنا اور آخر کو ساکن کر دینا ہے. اور شروع میں چونکہ حمزہ لانا ہمارے لیے مجبوری بن گئی کیونکہ شروع ہو نہیں سکتا ساکن سے. اب حمزہ کے اوپر 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا پیش آئے گی یا اس کے نیچے زیر آئے گی. پیش کب آئے گی کہ جس کو ہم نے ساکن کیا ہے، یہاں پر جس کو ہم نے ساکن کیا ہے اس سے پیچھے دیکھیں گے. اگر یہاں پیش ہو اس سے پیچھے والے لفظ پر تو پیش لگا دیں گے. اگر یہاں پر ہو زیر تو حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں گے. یہی فارمولے کے تحت آپ ان 10 مصادر کو جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے 10 مصادر کی تدریب حل کر کے اور مشق حل کر کے ہمیں بھیج دیجئے گا. اور کوشش کریں کہ اس کی جتنی زیادہ مشق ہو سکے وہ کریں اور اس سے امر بنائیں. مختلف صیغوں کو لے کر ان سے امر بنانے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.